تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ میرے پیغمبر کہو اے اللہ دیتا ہے تو بادشاہی ملک کی جس کو چاہتا ہے، اور چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہتا ہے۔ جسے چاہے تو عزت بخشے، جسے چاہے تو ذلیل و خوار کر دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہے، اور ذرا بھر شک نہیں ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ والو، شہنشاہ مطلق دی بے نیازی دیکھو، جنوں چاہے خاک تو افلاک تک لے جائے، جنوں چاہے افلاک تو خاک پر لے، ایک لازم چاہتے ہزاراں کافران و مومن بنا دے، مشرکاں بت پرستان واحد بنا دے۔ وہ اپنی مرضی والا ہے، پورے جہان تے کنٹرول صرف اور صرف اللہ رہا ہے۔ ہر کسی دی نبض اللہ دے ہاتھ وچ ہے۔ ہر بندے دے نصیب الگ الگ نے، سونے رسول دے نصیب انہیں بلند نے صلی اللہ علیہ وسلم دے، کہ اللہ رب العزت نے اس یتیم مکہ نو عرب دا امام بنا دیتا اور جنت دا بادشاہ بنا دیتا۔ حدیث پاک میں کہا کہ ثمامہ بن اسعد صحیح بخاری دا حوالہ دے کے عرض کر رہے ہیں، بھائی جان دل لگا کہ سننا سنانا دعا کرانا فرض ہے۔ ثمامہ بن اسعد یمامہ دا گورنر ہے، کافر ہے، اپنے علاقے چو باہر نکلیا، اسلامی فوج دا ایک دستہ جا رہا تھی، انہوں نے ثمامہ بن اسعد نو پکڑ لیا، مسجد نبی دے ستون نال انہوں بن دیتا۔ 3 دن تک حضرت صاحب بندے ہی رہا۔ 3 دن دے اندر او سارا ماحول مسجد دا دیکھ لا رہا کہ سونا رسول آ رہا ہے اور مریدین دا تانتا بننے بڑے بڑے عقیدت مند۔ آپ نے فرمایا اے ثمامہ دس تیرے نال کی حال تیرا کریے؟ کہنا ہے ان تنعم علی شاکرین
ان تقتل زادمین وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَى۔ اگر انعام کر کے چھڑ دیو گے ساری عمر تہاڈے گیت گاواں گا، شکر ادا کراں گا۔ اگر قتل کر دیو گے تے ساڈے پچھلے تہاڈے کول بدلہ لے لین گے۔ اگر پیسے دی ضرورت ہے تے دسو، پیسہ آ جائے گا، میری جان چھڑ دیو۔ 3 دن تک متواتر ایک کلام ہوندی رہی۔ آخر کار میرے سونے رسول نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ حیران ہو رہے ہیں کہ آئی ہوئی ایک چیز انہوں مار دینا چاہیے سی، پیغمبر نے کیا انہوں آزاد کر دیو۔ نبی بنا سیانا ہوندا ہے، نبی وچ عقل بڑی، سارے جہان دیاں عقلاں اکٹھیاں کرو تے کلے نبی وچ۔ نبی دی رسائی اللہ نال بہت زیادہ ہے۔ اطلقوا ثمامہ، ثمامہ نو چھوڑ دیو۔ ثمامہ آزاد ہو کے اپنے علاقے وچ نہیں جاندہ، گورنری سنبھالن واسطے۔ مسجد نبی دے سامنے ایک چشم باغ ہے، اس باغ وچ ایک چشمہ ہے، اتھے غسل کیتا اور سیدھا ہی سونے رسول کو آ کے کہندا ہے مینوں تسی جان جوگا چھڈیا نہیں، میں بقایا زندگی تاڑے قدمہ گزاراں گا، میں اپنی گورنری تاڑے جتے مبارک تے قربان کرنا۔ دیکھیا نصیبان دی گل، کتھے گورنر ہے یوامے دا، سونے رسول دے کول آیا ہے۔ اللہ نے ان دی جہنم نو جنت بنایا ہے۔ کلمہ شہادت دا پڑھا کے سونے رسول دا مرید بنایا ہے۔ ہر بندے نو بھائی جان یاد رکھنا، کسی نے اپنے انجام دا کوئی پتہ نہیں۔ تیرے نصیب کیسے نہیں، میرے کیسے نہیں۔ حضرت صاحب اتنا مرید ہویا کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ مکہ مکرمہ دے کسی آدمی نو اسی گندم نہیں بھیجاں گے یمامہ تو جب تک تاڑے دستخط نہیں ہون گے۔ حضرت صاحب پھر گورنریاں چنگیاں نہیں لگ دیاں، جتھے سونے رسول دا مرید بن گیا۔ گورنری کی چیز ہے؟ دل لگا کے گل ساری نصیبہ دیئے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی ایک صحابی ہے انصاری، نے خواب وچ دیکھا کوئی فرشتہ آیا ہے، کوئی بندہ خواب وچ۔ اس صحابی نے انہوں دیکھا کہ ان دے ہاتھ میں کڑیال سی، کہنا ہے تبی الناقوس، کیا تو کڑیال فروخت کریں گا؟ صحابی اس پائی نو پوچھتا ہے جڑا خواب میں کڑیال ہاتھ میں رکھا ہے۔ تسی کڑیالوں کی کرنا ہے؟ بس جلے نماز دا ٹائم ہوئے گا اسی اس نے کھڑکا دیں گا تاکہ دنیا جمع ہو جائے نماز بس۔ کہتا ہے میں تمہیں دینا بہتر نہ دستا،
حضرت صاحب نے خواب فرشتے نے خواب ساری اذان دسی نال تکبیر بھی ادا دیتی. خواب دے بعد صبح ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ حاضر ہویا. صحابی عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں خواب وچ اے نظر آیا ہے. اذان دسی انہیں، فرمایا انہا لرؤیا حق، اے خواب سچا ہے لیکن تیری آواز بہت کم ہے. حضرت بلال دی آواز بڑی اچھی ہے، بلند ہے. القی علی بلال فإنہ اندہ صوتا منکا، تو اذان دے کلمے حضرت بلال نو دسو، وہ تواڈے نال ان دی آواز زیادہ بلند ہے. حضرت بلال نے اذان دیتی. اندازہ لگاؤ خواب عبداللہ بن زید بن عبد ربی نو آئی خواب، تے قسمت تیز ہوگی. حضرت بلال جی دی وہی ساری عمر اذان کہتے رہے. کی پتہ لگتا ہے اپنی اپنی قسمت ہے. روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی امت دے نصیب دیکھو. آپ نے فرمایا جعلت لیل ارض مسجدا وطہورا، پہلی امت دے لوگ تیمم نہیں کر سکتے سن، مسجد تو بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے سن، لیکن اللہ نے سونے رسول نو اور امت نو اجازت دیتی کہ جتھے بھی نماز دا ٹائم ہو جائے اتھے نماز پڑھ لو. اگر پانی نہیں ملنا تو تیمم کر لو. کتنا بڑا انعام ہے. پہلے لوگ اگر پیشاب انہاں دے کپڑے نال لگدا ہے، انہاں نو حکم سی کینچی نال قطر دیو. امت محمدیہ نو حکم ہے کہ پیشاب لگ جائے تو تسی پانی نال دھو کے نماز پڑھ لو اس کپڑے نال. جنیاں جنگاں سرکار تو پہلے انبیاء دے زمانے چوئیاں مال غنیمت دا جمع ہوندا سی، آگ آندی سی اور سارے مال نو چک کے لے جاندی سی. مگر اللہ نے سونے رسول دے امت دے نصیب انہیں بلند کیتے کہ آگ دی ضرورت نہیں، تسی غنیمت دا مال آپس غازی تقسیم کر لو. کہ ڈائنا ہوئے کون نہیں جانتا کہ خیبر جنگ ہوئی، کنے بڑے یہودی قید ہو گئے. انہاں قیدیاں میں ایک صفیہ نام دی عورت سی، ہوئی دے بیٹی سی. وہ قیدن بن کے آئی. سرکار دو عالم نے قیدی تقسیم کیتے. صفیہ بنت ہوئی اللہ دے حبیب آپ نے صفیہ نو آزاد کر دیتا. پہلے قیدن سی اور ان دے بعد آپ نے ان دے نال نکاح کر لیا. اندازہ لگاؤ کہ یہودیاں دی بیٹی سرکار دی بیوی ام المومنین بن گئی. یہ کون ہے نصیب بلند کرنے والا؟ ان کا نام ہے اللہ.
روز دعا کریا کر اللہ مینو بد قسمت نہ بنا، بد نصیب نہ بنا، بلکہ میرے نصیب بلند فرما۔ بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف دے علاقے میں تبلیغ کرنی چاہیے۔ آپ تشریف لے گئے، اتھے جڑے سردار سن طائف دے وہ 3 بھائی سن، عبد یالیل، حبیب، مسعود، یہ 3 نام والے تینوں سردار نے طائف دے علاقے دے۔ آپ نے تبلیغ کرنی چاہیے اور دسیا میں نبی ہاں۔ انہوں نے ایک بولیا اگر تیرے ورگے نبی بن سکتے ہون تو میں مکہ جا کے اپنی داڑھی نہ بنا دیا، تسی نبوت کا دعویٰ کرتے ہو۔ دوسرا بولیا تیرے سوا رب نو بندہ ہی کو نہیں ملیا، تینوں چڑھن واسطے سواری نہیں ملی تے کہنا میں نبی ہوں۔ تیسرا کہنے لگا کسے حاکم تے سردار نو نبی بنانا، اللہ تیرے ورگا نو نبی بنایا۔ انہاں 3 سرداراں نے اپنی رعایا نو حکم دیتا کہ پتھر اٹھا کے نو مارو۔ اور سوڑیو آج کل کتھے پتھر بجتے نے، کون تبلیغ جا کے باہر کرتا ہے؟ پتھر مارنے شروع کی تھی نوجوانوں نے، انہاں سرداراں مگر لگ کے لو لوہان کر دیتا۔ خون اتنا نکلیا سرکار داروں دے جس دے اتھر وچوں کہ جُتی وچوں پیر نکالنا مشکل ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جبریل آئے، ہوش آئی، ملک الجبال آ گیا۔ جبریل نے کیا یا رسول اللہ اے ملک الجبال پہاڑاں دا فرشتہ آیا ہے۔ یہ تنہ گل کرنا چاہتے ہیں۔ ملک الجبال نے سونے رسول نال بات چیت کی تھی اور کیا کہ میرے اللہ نے میں نے بھیجا کہ جا کے میرے سونے رسول نو کہو کہ اگر تسی پسند کرو تے 2 پہاڑاں دے سن وچ اس قوم نو جنہاں نے تانوں پتھر مارے تے لو لوہان کیتا ہے، انہاں نو 2 پہاڑاں دے سن وچ رکھ کے تے پیس دیتا جائے۔ تسی اپنی پسند دسنے میں ہوئے کر دینا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بدلہ نہیں لینا چاہتا، اگر اللہ نو منظور ہویا تے ندی نسل چ کوئی اسلام قبول کر لے گا۔ حضرت صاحب میرے نبی نے بدلہ نہیں لیا اور انہاں 3 سرداراں پائیاں دی قسمت اتنی بلند ہوئی کہ 3 پائی مسلمان ہو کے سونے رسول دا کلمہ پڑھ لیا۔ جنہوں نے کیا پتھر مارو، اور تینوں کی دساں کاکا، احد دی جنگ تسی سنی کہ 3 ہجری چوئی، اس احد دی جنگ دے اندر بہت کچھ ہویا۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کیتا گیا،
اور آپ دے ربائی دند مبارک شہید ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ کریاں کھودیاں سر مبارک میں تنس گئیاں، انہوں نکالنا مشکل ہویا۔ جیڑا آدمی نکال رہا تھی انہیں کنے سارے دند ٹوٹ گیا۔ حضرت صاحب خون ختم نہیں ہو رہا۔ ایک صحابی نے اگے بڑھ کے سرکار دوارم دے سر مبارک دا خون پی لیا۔ سونے رسول نے فرمایا تیرے اندر میرا خون چلا گیا، تیرے اتے جہنم دیا حرام ہو گئی۔ نصیب نہ دی گل۔ نبی نو بڑی تکلیف ہوئی، اس تکلیف سے کیا کیف یفلح قوم شجوا راس نبیہم، وہ قوم کبھی جنت نہیں جا سکتی جنہوں نے اپنے نبی دا سر کچل دیتا ہے تے زخمی کر دیتا ہے، وہ کیویں جان گے؟ نہیں جا سکتے۔ اللہ نے ایت اتاری، او بھائی دل لگا کے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ پیغمبر تہاڈے اختیار وچ کچھ نہیں، اگر میں چاہواں تے انہاں نوں کلمہ پڑھا کے تے تہاڈے نال ہی جنت پہنچا دیواں، میں کر سکنا۔ حضرت صاحب وہ تین بندے کون سن؟ صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام۔ حارث بن ہشام ابو جہل دا پائی۔ یہ تینے بندے ہی حضرت صاحب مسلمان ہو گئے۔ نصیب دیکھو کنے بلاندے کہ نبی نو مارن واسطے آئے نے، تے اللہ نے کیا یہی بندے مارن والے تہاڈے نال ہی جنت جان گے۔ اور صحیح بخاری شریف دی روایت ہے، سب تو پہلی روایت ہی امام بخاری نے اپنی صحیح درج فرمائیے، جندہ راوی حارث بن ہشام ابو جہل دا پائی راوی جڑا حدیث بیان کرتا ہے۔ کتھے ابو جہل دا پائی تھا، کتھے بخاری دا راوی؟ ایک کون ہے تغیر و تبدل پیدا کرنے والا؟ ابتدا اور انتہا اللہ دے ہاتھ وچ ہے۔ الف تو یا تک پہنچنا تیری گل نہیں، اللہ بلنو ہے ساری گل۔ اچھے سا نہ لیا کر، اے جو اللہ دی قلم نے لکھیا انہیں ہو کے رہ رہے ہر قیمت پہ۔ دل لگا کے روایت وچ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سرکار سفر تو واپس آ رہے ہیں، دل کی تہ تھک گئے، کچھ قیلولہ کر لو۔ بخاری شریف۔ صحابہ نے سرکار واسطے ایک درخت انتخاب کیا۔ میرا سونا رسول اس درخت کے نیچے قیلولہ فرما رہے ہیں اور اپنی تلوار درخت کی ٹہنی دے نال لٹکا دی۔ ایک آدمی آیا، انہیں نبی نو ٹھڈا مار کے جگا کے سرکار دی جی تلوار سی ہاتھے پکڑ کے کہنا ہے، میں یمنو کا من اليوم،
تینوں اج میرے کول کون بچا سکتا ہے؟ میرے پیغمبر نے باہوش و حواس کیا کہ اللہ فی السماء، آسمان والا اللہ مینوں بچائے گا. اور لفظ اللہ سرکار دی زبان مبارک جو ایسا نکلیا کہ جنہیں پھڑ کے اندے ہوش تباہ کر کے اندے ہتھوں تلوار نیچے گر گئی. لفظ اللہ ایسے رنگ ادا کیتا کہ انہوں کمبنی شروع ہو گئی اور ہتھوں تلوار زمین تے گر گئی. میرے نبی نے اٹھائی، فرمایا من یمنعک من اليوم، تینوں کون بچائے گا؟ ہاتھ جوڑ کے معافی منگن لگ پیا، مینوں کچھ نہ کہو. اور سونیو اگر میرا نبی چاہتا تے اس سے تلوار نہ روندے ٹوٹے کر دینا، مگر نبی نے معاف کر دیتا. تاریخ گواہ ہے کہ چند دنوں دے بعد آ کے سونے رسول دا کلمہ پڑھ کے نبی دے نال ہی جنت ہو گیا. یہ نصیباں دی گل ہے. کتھے نبی نو مارن آیا؟ اے سب کچھ اللہ دے اختیار ہے. یمن وچوں ایک آدمی آیا، حضرت شنوہ دا بندہ، زماد نام ہوندا، مکے وچ داخل ہویا. مکے دے بے وقوفوں نے کیا کہ نبی دے اتے کوئی جادو ہو گیا، بیچارہ دعویٰ کردا میں نبی ہوں. ترس آندا ہے انہوں کوئی پھونک ہی مار دے وے. اے زماد تم منتر جاننا ہے کہ تو انہوں ایسے ہی پھونک مار. جنہیں دعویٰ نبوت دا کیتا ہے کہ انہیں دماغ دی سیٹنگ صحیح ہو جائے. او زماد تو چل پیا، تلاش کردا ہے کہ تواڈے سے ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کافی سارے لوگ بیٹھے، سرکار دو عالم بھی موجود. تے پوچھتا ہے تواڈے سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرما دینے آنا محمد، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں سنے، میں مکے داخل ہویا تو میں نے کیا گیا کہ ساڑھے اتے احسان کر کے ایک شخص نے دعوی نبوت دا کیتا ہے تو انہوں جادو ہو گیا ہے. تو کوئی پھونکی مار دے انہیں ہوش و حواس قائم ہو جاؤ. آپ نے فرمایا بیمار دا کام ہے اپنے حکیم تے ڈاکٹر نو اپنی بیماری دسے. جس گلوں میں نو لوگ جادو کہندے نے نو جادو ہو گیا ہے، ان دی وجہ کی میں کہنا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. کہنا آئد علیہ کلمات، ادھر تسی کلمے پڑھے نے دوبارہ پڑھو. نبی نے پڑھے دوبارہ، ایک بار پھر پڑھو، پھر پڑھے. کہنا میرے دماغ دے اندر رچ گئے نے تواڈے کلمے، تے مینوں کلمہ پڑھا لو. میں تواڈا علاج نہیں کرنا ہے، میرا اپنا علاج ہو گیا. جہنمی بن کے آیا، مینوں رب نے جنتی بنا دیتا ہے. یہ کی گل ہے کاکا؟ او بھائیو، او گل ساری نصیباں دی ہے.